الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ محترم اور معزز سامعین کرام، پیارے بھائیوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ارشاد اور اس حکم کو بیان کیا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ کہیں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ کیا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنا تذکرہ کیا وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا۔ کلمہ توحید ہو، لا الہ الا اللہ، تو دوسرا جز محمد رسول اللہ۔ کلمہ شہادت ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، دوسرا جز اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرماتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے کے قائل ہے، ایمان والے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو ہم پر اطاعت رسول لازم ہے۔ ماہ ربیع الاول کی ابتدا ہو چکی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اس دنیا میں انقلاب پیدا ہوا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت اس ماہ مبارک میں ہوئی تھی۔ تاریخ میں اختلاف ہے، مہینے میں اختلاف نہیں ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس لمحے میں اس دنیا میں پیدا ہوئے، اس سے بڑھ کر خوشی کا، فرحت کا کوئی موقع نہیں۔ دنیا کے وجود سے لے کر قیامت تک کوئی نہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے اوپر ہے، اللہ سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد انبیاء میں ہو، انسانوں میں ہو، مخلوقات میں ہو، ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد اس دنیا میں ہر اعتبار سے انقلاب ہوا، اور
جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کو اپنی زندگی میں اتارا، ان تمام لوگوں میں بھی انقلاب آیا۔ بارہا کہہ چکے ہیں، یاد دہانی کے طور پر دہراتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ایمان لانے سے پہلے ایک ایسی قوم تھی جو لڑائی کرنے میں فخر محسوس کرتی تھی، جوا کھیلنے کو اپنا مقصد حیات سمجھتی تھی، اعلیٰ کوالٹی کی شراب پینے کو ایک دوسرے پر فخر کرنا سمجھتی تھی۔ ایسی قوم تھی کہ کوئی ان پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، مردار کھاتے تھے، زندہ لڑکیوں کو درگور کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پہلی زندگی ہے، اور جب انہوں نے کلمہ توحید کو پڑھا، اپنے دلوں میں اتارا، اس کے بعد کی زندگی اس سے بالکل مخالف ہے۔ جو پہلے راہزن تھے، اس کے بعد ایسے رہبر بنے کہ پوری دنیا میں کلمہ توحید کو انہوں نے پہنچایا، اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طاقت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت تھی۔ آج اگرچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بھی کیچڑ اچھالا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیچڑ اچھالا جاتا ہے، لیکن جو عقل مند ہے اور جو کھنس، کینہ، بغض، عصبیت کو پس پردہ رکھ کر ان کی سیرت کو، ان کی سوانح کو، ان کی زندگیوں کو پڑھتا ہے، وہ ان کا عاشق ہو ہی جاتا ہے، یہ پکی بات ہے۔ اور ہمیں ضرورت ہے کہ اس ماہ مبارک کو اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کا ذریعہ بنائے۔ ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ ربیع الاول میں کوئی خاص عبادت ہے، کوئی نہیں ہے۔ نماز، روزہ، درود شریف، تلاوت قرآن، یہ ہر دن کے لیے ہے۔ اسی لیے دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں ایسا اتارا تھا کہ جہاں دو صحابی جمع ہوئے وہ محفل سیرت بن جاتی تھی، اور اپنے ہر عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرتے تھے، اور وہ سچے عاشق تھے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ اللہ کے نبی کے ساتھ عشق کرتا ہوں، یہ پکی بات ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے ہر مسئلے کو، اپنے ہر عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ تولا تھا، اور اس کے بعد وہ عمل کیا تھا۔ آج حقیقت ہے، جملہ کروا ہو تو، کہ آج ہم سنتوں کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں
کہ یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت الاستاد مولانا ابراہیم صاحب دیولہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ فرائض پر پابندی کرے تو اس کو چاہیے کہ سنتوں کا اہتمام کرے۔ اگر انسان زندگی میں سنتوں کو چھوڑ دے گا تو آہستہ آہستہ فرائض کو ترک کرنے والا بن جائے گا۔ تو صحابہ نے اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق ہے ایسا دعویٰ نہیں کرنا پڑا تھا اور نہ مظاہرے کرنے پڑے تھے کہ جلوس نکالے، کہ چراغا کرے، وہ بھی چوری کی لائٹوں سے، ہے نہیں۔ یہ سب کام صحابہ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے حفاظت کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی بھی حفاظت کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، اقوال، جس کو حدیث کہتے ہیں، یا یہ کہہ لیجیے کہ علم ہے، قرآن ہو حدیث ہو، اس کی بھی حفاظت کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی، من وعن، ایسے نماز تابعین کو پہنچائی تھی۔ رفع یدین کے ساتھ بھی پڑھی، ترک رفع یدین کے ساتھ بھی پڑھی۔ کبھی کوئی چیز ناسخ ہو گئی، کوئی منسوخ ہو گئی، ہر چیز پہنچائے اور امانت کے ساتھ پہنچائے۔ لیکن کبھی اپنی زندگی میں چاہے خلفائے راشدین کا دور رہا ہو، چاہے حضرت حسنین کا دور رہا ہو، یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین، کسی صحابی کے دور میں یہ سب خرافات نہیں تھے۔ اور ہمیں قرآن جو اعلان کرتا ہے وہ اسوہ حسنہ کو اپنانے کا اعلان کرتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ اطاعت رسول کرے، اور اطاعت رسول کس چیز میں ہے؟ اطاعت رسول یہ ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، بلکہ یہ کہہ دیجئے کہ آج تو ایسا ماحول ہے کہ ربیع الاول، اس میں بھی ایک دن، اس میں بھی چند گھنٹے بہت سارے خرافات میں مبتلا ہو کر اس کے بعد نسیہ منسیہ ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی مدت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیرت طیبہ کے ساتھ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے کہ ہم اس کے رسول کا دعویٰ کریں، اس کے بعد چند لمحات کے لیے ایسے خرافات کرے جس میں سے ہر چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے۔ تو بات کی بات ہے، پہلے اطاعت رسول کس چیز میں کرنی ہے کہ نمازوں کی پابندی ہو، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی ہے اس طرح ہم نمازیں پڑھیں۔ اطاعت رسول علم حاصل کرنے میں ہو۔ جب کوئی قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہراتے تھے اور یاد کرنے کی فکر و کوشش کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن کریم کی حفاظت کیسے کی؟ ہم آج کے زمانے میں اگر سوچیں تو بہت آسان ہے، لیکن آج سے 1400 1450 1500 سال پیچھے جا کر سوچے کہ اس وقت جو حالات تھے، اس وقت جو آلات تھے، اس کے ذریعے اتنی بڑی حفاظت
بہت مشکل تھی دنیاوی اعتبار سے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، دنیاوی سبب اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب جو کیا وہ صحابہ کی جماعت تھی، اور انہوں نے اس چیز میں اطاعت رسول کیا، اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو چیزیں تابعین کو دی تھی، تبع تابعین کو دی تھی، اولیاء اللہ کو دی تھی، وہ ہمیں امانت کے ساتھ اللہ کے نیک بندوں نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اس میں یہ سب خرافات نہیں ہیں۔ ہم نے تو کتابوں میں یہ پڑھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص تصویر کھینچتا ہے یا تصویر بناتا ہے تو اس کو سخت عذاب ہوگا۔ وعید باقاعدہ وعید بیان کی ہے، اور وعید گناہ کبیرہ پر ہوتی ہے۔ تو ایسے ایسے کام کرے، پھر اس کو ویڈیو بنائے اور تصویریں کھینچ کر اس کو دوسری جگہ پر عام کرے، یہ پہلا ہے جو حرام کام ہوتا ہے، اور اس پر سخت وعید ہے۔ ہم پہ اگر ملوث ہے دوسری چیزوں میں تو ہمیں بھی اس میں سوچنے کی ضرورت ہے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کبھی نماز کو قضا تک نہیں کیا ہے، اور ہم جانتے ہیں بیان کرنا مناسب نہیں ہے کہ نماز جاتی ہی جاتی ہے۔ اور تیسری چیز، اگر عید کو عید مان بھی لیا جائے تو نبی کریم شریعت کا جو مزاج ہے عید منانے کا وہ کیا ہے؟ شریعت میں تو دو ہی عیدیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب العیدین کہا ہے، تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ عربی میں واحد تثنیہ جمع 3 آتے ہیں، جیسے گجراتی وغیرہ میں ایک وچن بہو وچن ہوتا ہے وہاں 3 ہوتے ہیں۔ واحد تثنیہ جمع، تثنیہ اس کو کہتے ہیں کہ جو 2 ہو، تو عیدین کا ذکر کیا ہے، جمع کا صیغہ استعمال نہیں کیا ہے، اور یہ صریح حدیث کے صریح الفاظ ہے کہ شریعت محمدیہ میں عیدیں 2 ہے، تیسری نہیں ہے۔ پھر بھی اگر مان لے تو عید کے موقع پر شریعت کا مزاج یہ ہے کہ عبادات ہو، خرافات نہ ہو۔ عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھی جاتی ہے۔ آج بھی اس چیز سے کوئی انکار نہیں کرتا ہے کہ ربیع الاول میں ایک دن کیا ہر دن قرآن خوانی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا ذکر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، فقراء کو کھانا کھلایا جائے۔ اس سے آج بھی کوئی نہیں روکتا ہے، لیکن یہ کہ ڈی جے بجائے جا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی روکا ہے۔ مرد و زن کا اختلاط ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی روکا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے، نہ یہ اطاعت رسول ہے
نہ یہ نیک کام ہے، نہ یہ دین کا کام ہے، صرف اور صرف گناہ ہے۔ یہ بدعت سیئہ ہے، بدعت حسنہ نہیں ہے۔ ہم چونکہ بات کرتے ہیں، 2-3 دن پہلے بھی فون آیا تھا اور بات ہوئی تھی۔ بہت سے مرتبہ اشکالات ہوتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ مروضہ طریقے پر کہاں سے ثابت ہے۔ ثواب کا کام ہو تو اس میں صحابہ کا طریقہ دیکھا جاتا ہے، علاج کے قبیل سے ہو وہاں صحابہ کا طریقہ نہیں دیکھا جاتا۔ بیمار ہوتا ہے، جب ہسپتال جاتے ہیں، وہ دوا یا انجیکشن ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے، کسی نے کبھی یہ غور کیا کہ یہ صحابی نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کیوں؟ اور اس کو کسی نے برا بھی سمجھا، کیوں؟ اس لیے کہ علاج کے قبیل کی چیز ہے۔ ہم نے پہلے بھی بتلایا تھا یہاں تو کہ دعوت و تبلیغ یہ علاج کے لیے ہے کہ اگر وہاں انسان جائے گا 3 دن 40 دن 4 مہینہ سال تو دین کا درد لے کے آئے گا، اور دعوت و تبلیغ مسجدوں کو آباد کرتی ہے، نہ کہ بازاروں کو۔ دعوت و تبلیغ کے ذریعے ہزار لوگ دین کی طرف آئے ہیں۔ یہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کا مشاہدہ ہے، ہر کوئی مانتا ہے اس چیز کو۔ تو اور اگر جلوس نکالا جائے تو پھر وہاں کھانا جنگی ہوتے ہوئے ہم نے خود دیکھی ہے، آپس میں لڑتے جھگڑتے خود دیکھے ہیں۔ تو اس کا فائدہ ہے، یہ علاج کے قبیل سے ہیں، اور وہ ثواب کی نیت سمجھ کر کرتے ہیں۔ ابھی گزشتہ ہفتے کی بات ہے کہ فون آیا اور ہم بات کرتے ہوئے ہم نے کہا کیا آپ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو مانتے ہیں؟ تو اس دوست نے کہا کہ جی ہاں، اور اس کی وجہ کیا بتلائی کہ وہ تو میلاد مناتے تھے۔ ایمان اور کفر کا فیصلہ یہ چیز کرے تو ان چیزوں سے، ان خرافات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کرنے کے کام کیا ہے؟ اطاعت رسول، اسوہ حسنہ، یہی ایک راستہ ہے جو دنیا اور آخرت میں انسان کو کامیاب کرتا ہے۔ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو، ہماری دنیاوی کامیابی ہو، ہماری اخروی کامیابی ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ہمارے سامنے ہیں کہ کوئی مسلمان کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کے ساتھ کرنے والا نہ ہو، اپنے والدین سے بھی زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ۔ اور ہم یہ قول اقرار تو کرتے ہیں، زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ ہماری عمل زندگی کتنی ہے؟ اس لیے کہ جو شخص جس سے جتنی محبت کرتا ہے اس کا اتنا احترام کرتا ہے اور اس کی باتوں کا اتنا ہی زیادہ خیال کرتا ہے۔ اگر ہم عاشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ہمیں ہر چیز میں وہ کام کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور ہر اس چیز سے بچنا ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے اور ہمیں روکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی 63 سالہ زندگی میں، نبوت کے بعد 23 سالہ زندگی میں کبھی بھی اپنا برتھ ڈے نہیں منایا، کبھی بھی نہیں منایا، اشارتاً بھی حدیثوں میں نہیں ہے۔ دلیل دیتے ہیں کہ جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس وقت تو کوئی جشن نہیں منایا گیا، تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس وقت تو کوئی مسلمان نہیں تھا۔ حالانکہ یہاں تک ان کی بات صحیح ہے، لیکن اس کے بعد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال اس دنیا میں زندہ رہے، نبوت ملنے کے بعد 23 سال زندہ رہے، کبھی نہیں منائے۔ اور ایک دلیل دیتے ہیں دوسری کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس وقت ان کا استقبال کیا تھا اور جشن منایا گیا تھا، طلع البدر علینا وغیرہ اشعار کیا کر۔ تو وہ اشعار پڑھنے والے تو بچے تھے، اور اگر وہ بھی مان لیا جائے اس کو دلیل، تو پھر وہ ہر سال تو نہیں ہوا، جب آیا اسی وقت ہوا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، اور وہاں سے لے کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے، وہاں سے لے کر مکتبہ فکر بریلوی کے بانی مولانا احمد رضا نے بھی کبھی جشن عید میلاد النبی نہیں منایا۔ یہ بات اس لیے عرض کرنی ہے کہ ہمیں اپنی نوجوان نسلوں کو اس سے روکنا ہے کہ صرف تفریح کے لیے بھی وہاں جانے سے بچے۔ یہ بھی دعوت و تبلیغ کے شعبے کا ایک کرنے کا کام ہے کہ درود شریف کی کثرت ہو اور اس دن نمازوں کا اہتمام زیادہ کرے، قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرے اور گناہوں سے بچے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ یہ ہم یہی سمجھانا چاہتے کہ ہمارا ہر عمل سیرت نبوی کے مطابق ہو، تب جا کر ہم سچے عاشق رسول ہے۔ باقی میں ہو، ہم سب ہو، یا دنیا کا کوئی اور شخص ہو، اگر اس کے رسول کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر 2-3 گھنٹے کے لیے، 2-3 دن کے لیے، 2-3 مہینوں کے لیے تو کوئی عمل کرتا ہے اور اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد اخلاقیات بھی ہے۔ ہم نے نماز کا ذکر کیا، علم کا ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صحابہ کے اخلاق کیسے تھے؟ مرنے مارنے کے لیے 24 گھنٹے تیار رہتے تھے، اور اس کے بعد ایمان لانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اخلاق کیسے تھے؟ سوائے اعلی کلمت اللہ کے کسی کے ساتھ سخت کلامی سے پیش نہیں آئے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور خصوصاً آپس میں رحماء بینہم تھے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا، الفت کا معاملہ تھا۔ تو ہمیں سیرت نبوی سے، اطاعت رسول سے، صحابہ کی زندگی سے یہ لینے کا کام یہ ہے کہ ہم آپس میں محبت کرنے والے بنیں، ایک دوسرے پر سخت کلامی کرنے والے نہ بنیں۔ اور ایک بہت بڑا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تعلیم دین تھا۔ انما بعثت معلما، کیا علم حاصل کرنا اور لوگوں کو سکھانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقصد تھا۔ اور آخری بات، ایک مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو دیا ہے، اس شریعت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا تھا۔ وہ کام صحابہ نے بھی کیا اور پیدر پہ آج تک اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں، اور اس کام سے کتنا جڑے صحابہ ہو، اولیاء اللہ ہو، مرتے دم تک گجرات میں، ہندوستان میں اور بہت ساری جگہوں پر صحابہ کی قبریں کیوں ہیں؟ اگر وہ تجارت کے لیے آئے بھی تو وہ ان کا دوسرا مقصد تھا۔ پہلا مقصد تبلیغ دین تھا، لوگوں تک دین کی دعوت کو پہنچانا تھا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنا وطن چھوڑ کر ہندوستان میں کیوں آئے؟ دعوت دین کے لیے، تبلیغ دین کے لیے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ کھڑے کھوتے کی پہچان ہو، خرافات گناہوں کے کاموں سے اپنے آپ کو اور ہم جتنا دوسروں کو روک سکے نہی عن المنکر کرتے ہوئے بچے اور بچائے، اور اپنی زندگی میں اطاعت رسول اور دوسروں کو امر بالمعروف کرتے ہوئے اطاعت رسول صراط مستقیم پر چلنے کی دعوت دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔